اگر یہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بجٹ کی شکل مکمل تبدیل ہو جائے گی اگلے 15 دنوں، اور 15 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بجٹ اعلان ہوا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بات کہ عام آدمی کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے، اور اختتام جو ہے، جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت کلیئرلی آ رہی جی. ہاں، اور اختتام انہوں نے جو ہے تمام بری خبروں سے کیا. میرا اپنا خیال یہ کہ اس میں عام آدمی کے لیے بری خبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بجٹ فوٹو شوٹ بجٹ تھا، کیونکہ 30 جولائی کو، جب 30 جون کو یہ حکومت، 1 جولائی کو جب یہ بجٹ شروع ہوگا تو یہ 12 اگست کو حکومت چلی جائے گی، تو 42 ڈیز یہ گورنمنٹ جو ہے مطلب بجٹ پاس کرانے کے بعد بیٹھی ہوگی، اور انہوں نے 12 مہینے کا بجٹ دیا ہے. اور جیسے مہتاب صاحب نے بات کی، بالکل کریکٹ بات کی، کہ یہ شاید 42 ڈیز میں فوکس یہ ہوگا کہ یہ جو پرائم منسٹر نے اپنے لیے اسکیم اور اپنے ایم پی ایس کے لیے جو اسکیم رکھی ہے اس کے پیسے کو خرچ کریں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ کہ یہ پروگرام جو ہے، جو بجٹ آیا ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی مفتاح اسماعیل نے کچھ ایسے ہی گرج برج کے ساتھ بجٹ دیا تھا. بجٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی اور جو بجٹ پاس ہوا تھا اس میں 2 دفعہ تبدیلی ہوئی تھی اور بالکل بجٹ کی شکل چینج ہو گئی. اگر یہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بجٹ کی شکل مکمل تبدیل ہو جائے گی اگلے 15 دنوں، اور 15 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بجٹ اعلان ہوا ہے، کیونکہ کل ہی دیکھ لیں انہوں نے بجٹ سپیچ، اگر آپ مہتاب سے بھی کنفرم کیجیے گا، شہباز سے بھی کنفرم کیجیے گا، انہوں نے بجٹ سپیچ میں لکھا تھا کہ ہم نے دودھ پہ سیلز ٹیکس لگا دیا 9%، ہم نے خوردنی تیل پہ جو ہے سیلز ٹیکس لگا دیے، چینی پہ لگا دیے، لیکن جب بجٹ سپیچ آئی تو اس میں وہ اعلان نہیں تھے. اور آج وزیر خزانہ صاحب کو تردید کرنی پڑی اور میڈیا پہ انہوں نے ڈال دیا کہ نہیں، ہم نے دودھ پہ سیلز ٹیکس نہیں لگایا. تو اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گی. جو بری خبر ہے میرے خیال سے 3 چیزیں جو ہیں جو آئی ایم ایف کو چاہیے تھی: ایک، خسارہ کم کرنا; دوسرا جو ٹیکس ایگزمپشن، اس کو آپ شہباز رانا آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کتنی زیادہ انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن پھر دے دیے ہیں; تیسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں، سبسڈیز جو ہے انہوں نے کم نہیں کی. تو یہ تینوں چیزیں آئی ایم ایف کے فریم ورک سے آؤٹ ہیں. ہم نے آج ایک کیلکولیشن کی ہے، ہمارے حساب سے جو انہوں نے خسارہ بولا ہے اس سے کم از کم 1850 ارب روپے خسارہ زیادہ آئے گا. وہ کس شکل میں آئے گا؟ ٹیکس کم ہوگا، ٹیکس انہوں نے 9200 اناؤنس کیا اس سے کم ہوگا. جیسے مہتاب نے بتا دیا، نان ٹیکس ریونیو بہت زیادہ انہوں نے بتا دیا، وہ کم ہوگا کلیکٹ. پروونشل سرپلس جو انہوں نے 35% جو تنخواہیں اعلان کی، آج بھی سندھ گورنمنٹ نے بجٹ اعلان کر دیا ہے، یہ سارا کا سارا سرپلس جو ان کو اضافی پیسے ملیں گے وہاں چلے جائے گا، وہ بچت نہیں ہوگی. اس طرح کر کے جو سود کے انہوں نے 7300 ارب روپے کا بولا، یہ کم از کم 8000 ارب روپے خرچ ہوگا. تو 1800 ارب روپے جو ہے، ڈاکٹر صاحب 700-800 ارب کہہ رہے ہیں، ہماری کیلکولیشن کے لیے کہ 1800 ارب روپے بجٹ خساروں سے زیادہ ہوگا. لگ بھگ یہ جو ہے 9000 ارب کے قریب قریب ہوگا، جو پاکستان میں ایک مہنگائی کا طوفان. اور ہو سکتا ہے کہ چند مہینے کے بعد یہ جو اعلانات کر دیے تنخواہیں اگر ٹیکس صحیح طرح کلیکٹ نہ ہوا تو حکومت شاید وقت پہ تنخواہیں بھی نہ دے. تو یہ فوٹوگراف بجٹ ہے. جیسے یہ پوری حکومت آئے گی وہ پھنس جائے گی، اور پھر جب نئی حکومت آئے گی نومبر میں وہ تو بالکل پھنس جائے گی، اور اس کو 2018 کی طرح الیکشن کے بعد واپس جیسے اسد عمر نے بجٹ دیا تھا اس کو واپس سے بجٹ دینا پڑا. اور اگر فرض کریں یہی حکومت آ جاتی ہے واپس، تو یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ بجٹ کو پورا ریوائز کر دیں گے، کیونکہ 5 سال کے لیے آ جائیں گے، پھر ڈر نہیں ہوگا کہ عوام کو جا کے کیا شکل دکھائیں. شہباز، آپ کیا اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ جو بڑی بھیانک تصویر سب نے کھینچی ہے، تو جو تنخواہیں بڑھانے کا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید تنخواہوں کے پیسے نہ ہوں، خسارہ اتنا. یو ہرڈ ایوری تھنگ، آپ ذرا بتائیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے دوست جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ بہت سچ بولتے ہیں، اور واقعی جو انہوں نے مزمل اسلم نے جو ابھی نمبرز نکالے، نمبرز انہوں نے بائیں لاز ٹھیک نکالے ہیں. یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کافی زیادہ جو بجٹ کے نمبرز ہیں وہ انریلسٹک ہیں. تو جب آپ ان کو ریئلزم کے اس کے سانچے میں ڈالتے ہیں تو اس میں جو بجٹ خسارہ حکومت بتا رہی ہے اس سے کافی زیادہ ہوگا. محصولات کی بھی ڈیٹیل انہوں نے بتا دی، اور اخراجات بھی کہاں کہاں سے کمی بیشی ہوئی ہے. تو یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں. کیا یہ بجٹ ایک بہترین بجٹ ہے؟ نہیں، بالکل یہ ایک بہترین بجٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھا بجٹ بھی نہیں ہے. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کوئی دل سے یہ بجٹ نہیں بنایا، کیونکہ ایٹ لیسٹ ہمیں ڈار صاحب کی قابلیت کے اوپر کم از کم مجھے تو کوئی نہیں ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ.
اگر وہ دل سے بجٹ بناتے تو ڈار صاحب اس سے بہت زیادہ بہتر اور اچھا بجٹ بنا سکتے تھے. نمبرز آپس میں میچ نہیں کر رہے. بہت ساری جگہوں پہ واضح نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائی, اور اس کے ساتھ ہی کم از کم 400 سے 500 ارب روپیہ میرے خیال میں جو ہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ اخراجات کیے جائیں گے, جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے. 80 ارب روپے کا پرائم منسٹر پیکیج پیسے کا ضیاع ہے. اس کے ساتھ ہی 90 ارب روپے کا جو پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کے لیے رکھا گیا یہ پیسے کا ضیاع ہے. اس کے ساتھ ہی کوئی 50 ارب روپے سیپریٹلی صوبوں کے لیے پروجیکٹس کے لیے رکھا گیا ہے, وہ پیسے کا ضیاع ہے. کچھ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے بجٹ کے اندر انہوں نے پولیٹیکل اسکیمز کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے, وہ پیسے کا ضیاع ہے. کچھ اسی قسم کی جو انہوں نے اور سبسڈیز دینا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو الیکشن جو اگر ڈیو نہ ہوتے اکتوبر میں تو ڈار صاحب خود یہ بجٹ اگر ان کو یہ پیش کیا جاتا تو اس کو وہ ایکسیپٹ نہ کرتے. اس کے ساتھ ہی جس قسم کے ٹیکس میئر پرپوز کیے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے, وہ ایک بالکل میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ کس طرح یہ اس طرح کے جو ٹیکس کے انہوں نے جو پرپوزل دیے ہیں وہ ڈار صاحب نے گو تھرو کر دیے ہیں. ادر دین دیٹ جو بونس شیئر وہ خود وہ اس چیز کو وہ لائک کرتے ہیں, وہ خود لے کے آئے تھے, لاسٹ ٹائم دوبارہ انٹروڈیوس کروا دیا, اور کیش وڈرال کے اوپر جو 0.6% لگا دی وہ بھی ڈار صاحب کا ہے. باقی یہ انہوں نے تھوڑی بہت ٹنکرنگ کی ہوئی ہے کہ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر ٹیکس آپ 1% سے بڑھا کے 10% کر دو یا 5% کر دو. کچھ اور اس قسم کی جو نان فائلرز کے لیے 10% اور فائلرز کے لیے 5% کر دیا انہوں نے. اور اس کے ساتھ ہی کچھ ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں اس کے سپلائرز کے, کانٹریکٹر کے, سروس پرووائڈرز کے, وہ 1% انکریز کر دو. کمرشل امپورٹرز کے اوپر 0.5% انکریز کر دو. بجٹ ایسے نہیں بنتے. یہ ایک مذاق کیا گیا ہے بجٹ کے نام پہ, یہ خاص طور پہ جو ٹیکسیشن کے پروپوزلز ہیں. اور اس میں مجھے ذاتی طور پر تھوڑی سی تکلیف اس لیے ہے کہ کچھ ایک اچھا کام, اگر سارا اچھا کام نہیں تھا تو جو ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن جو بنایا تھا اس کی میں نے رپورٹ پڑھی ہے, شاہ جی نے بھی رپورٹ پڑھی ہے, مہتاب صاحب نے بھی. اس میں کچھ اچھی چیزیں تھیں. وہ اچھی چیزیں اس لیے بجٹ میں شامل نہیں کی گئی کہ جو ایک انٹرنل پالیٹکس تھی ایف بی آر کے اندر, اور کچھ حکومتی جو ہے معاون خصوصی ان کی کہ کوئی بازی لے جائے گا, کوئی آگے آ جائے گا, اس چکر میں. یہ کون سی کھوسا صاحب والی رپورٹ تھی یا کس کی؟ نہیں جی, یہ جو اشفاق تولا صاحب کا جو ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن تھا, اس میں ایک جو پرپوزل ہے کہ آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو جس قسم کی آپ نے ٹیکس کی امارات دی ہوئی ہیں وہ 1% ٹیکس دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نا کہ جو وزارت خزانہ کی ہی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے کہ 1500 ارب روپیہ اضافی آمدن ہوئی ہے ایکسپورٹرز کو صرف روپے کی قدر میں کمی سے پچھلے کو 3-3.5 سال میں, اور ٹیکس آپ ان سے کتنے لیتے ہیں 1%. تو وہ RRMC کا یہ پرپوزل تھا اشفاق تولا کمیشن کا کہ ان کا جو فائنل ٹیکس رجیم ہے اس کو ختم کر کے اس کو منیمم ٹیکس رجیم میں کنورٹ کیا جائے تاکہ اسے ڈیو ٹیکس لیا جائے.